تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک قربانی کا سمبل ہے، ایک نشانی ہے۔ 80 سال 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی۔ ہمارے نبی اور ابراہیم علیہ السلام میں 2500 سال کا سفر ہے۔ اب 2571 سال۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے 20 سال کی عمر میں شادی کی ہوگی، یا چونکہ تاریخ میں ملتا تو نہیں ہے کہ عمر کیا تھی، لیکن 20 25 30 لگا لو۔ اور دعائیں کی کتنی؟ 60 سال، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ اولاد دے دے، نہیں دی۔ 60 سال رب حب لی من الصالحین۔ یہاں لوگ ایک دم کہنا شروع کر دیتے ہیں ساڑی تو سندا ہی نہیں، اور کئی ایسے بیچارے نادان ہیں، اور پیر سائیں ساڑی سندا نہیں، تواڈی مڑیندا نہیں، وہ جن چاہے موڑ دے وے۔ بلا کسی بشر میں بھی یہ طاقت ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے لگام، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کب بیٹا ملا؟ 84 سال کی عمر۔ اور کس سے پیدا ہوا؟ حضرت ہاجرہ سے۔ حضرت ہاجرہ مصر کی شہزادی، وہ سارے واقعات میں الگ کرتا ہوں، صرف متھ سنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ، حضرت جو سارہ تھی، حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوا۔ اور حضرت سارہ جو شروع سے آپ کی بیگم تھیں، ان کے دل میں کچھ دکھ بھر گیا، اور وہ تقاضا کریں اس بچے کو میری آنکھوں سے دور کرو، مجھے دیکھا نہیں جاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام 20 سال دی شادی، 84 سال جو بچہ، وہ کیسے دور کرتے؟ ان کا نہیں، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، جو سارہ کہہ رہی ہے وہ کیا جائے، اس کو دور کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کدھر؟ کہ جبریل آئے گا، وہ تمہیں راستہ دکھائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں آئے، اے نہیں کہ چاہ کہتے مکے پہنچا دیتا، سفر کروایا خلیل کو، ایسی مشقت کا سفر۔ جبریل اونٹنی پہ سوار، پچھلی اونٹنی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، گود میں اسماعیل، پیچھے ہاجرہ۔ اور یہ فلسطین سے مکہ کوئی 1500 کلومیٹر ہے، اور اونٹنی کا سفر ہے۔ کتنے دن لگے ہوں گے کہیں میں نے پڑھا نہیں، میں نے جستجو تو کی ہے، لیکن ہر چیز تاریخ میں نہیں ملتی۔ چلتے 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 جب کالے پہاڑ شروع ہو گئے، میں تو 84 میں گیا تھا پہلی دفعہ مکہ، جب کوئی بڑی ترقی نہیں تھی۔ میں نے مکہ کی اصلی شکل دیکھی ہے، مدینہ کی اصلی شکل دیکھی ہے، ایڈی ایڈی گلیاں، نالیاں پانی روڈ کے تو باہر، گلیاں چھوٹے چھوٹے گھر گارے نال بنے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کالے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور چلتے 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 جب سیاہ کالے پہاڑ ایسے آسمان سے بات کرتے ہوئے، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس، جبل عمر کہتے تھے، اب تو سب انہوں نے ختم کر دیے، جبل ہندی اس سے پہلے کہتے تھے۔ یہ 4 پہاڑ، اور اس کے دامن میں وادی، گہرائی، نشیب۔ جب وہاں پہنچے کہ جہاں نہ اگا نظر آ رہا ہے، نہ پیچھا نظر آ رہا ہے، نہ سجے نظر آ رہا ہے، نہ کھبے نظر آ رہا ہے، یا آسمان نظر آ رہا ہے یا پہاڑ نظر آ رہے ہیں، تو جبریل کہنے لگے خلیل اللہ یہاں بچے کو چھوڑ دو۔ بہت سارے اکثر باپ بیٹھے ہیں، ذرا تصور کرو آج سے 4000 سال پہلے کیا ہولناک منظر ہوگا۔ وہ 84 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، کیا دل کو پکڑا ہوگا۔ یہاں چھوڑ دو، آگ میں ڈالے گئے، اتنا خوفناک منظر کہ ہنے میری بوٹی بوٹی 100 بن جاوے گی۔ ایک لفظ نہیں بولے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو مجھے کافی۔ ادھر جبریل، ادھر
آگ کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ، ہم حاضر ہیں، کوئی حاجت؟ اما الیکم فلا، تھوڑی کوئی لوڑ نہیں، اور تسی بھی مخلوق ہو، میں بھی مخلوق، اما اللہ فنعم، ہاں اللہ دی لوڑ ہے۔ نے کہا مجھے میرے اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ اتنا خوفناک منظر، کچھ نہیں بولے۔ جب اس گہری گہرائی میں 4 پہاڑوں کے اندر فرمایا بیٹے بیگم کو، بیگم کون ہے؟ شہزادی، چلو سارا ہوتی جو ان کے ساتھ ہم عمر تھی، نہیں جوان 20-22 سال کی لڑکی، یہاں چھوڑ دوں۔ تو ان کے ایک دم منہ سے نکلا، یہاں چھوڑ دوں؟ کیسے؟ نہ پانی، نہ سایہ، نہ کھانا، یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا سمجھتے ہو جنت سستی چیز ہے کہ ایویں دے دے گا؟ اللہ آپ پہ بشکیسی ہیں، ساڑھے جاٹاں دن اللہ آپ پہ بشکیسی۔ جبریل بولے ہاں آپ کے اللہ کی یہی منشا کہ آپ کے اس بچے سے آخری نبی پیدا ہوگا اور اس کی ایک امت پیدا ہوگی، اس کے لیے اس کو یہاں چھوڑا جا رہا ہے۔ آمین، میں راضی ہوں۔ 3 دن کا سامان تھا، وہ ان کو دیا، پانی اور کھانا۔ ایک کیکر کے درخت کے نیچے بٹھا دی۔ اتو دے ککر بھی جے اڑے گئے نا ہاتھ نہ ویکھو نہ انہوں دی چھاں ہوندی ہے، نہ انہوں دے ہیٹھ بان نال کوئی بندہ دھوپ تو بچدا ہے، اور چل پڑے اونٹ۔ اور کیا حکم ہے؟ خاموش رہنا ہے، بولنا نہیں ہے، جواب نہیں دینا ہے۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ جب وہ چلے اونٹنی کو پکڑ کے تو ان کی بیگم کہنے لگی ہاجرہ کدھر جا رہے ہو؟ خاموش، کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کس کے حوالے کر رہے ہو؟ خاموش۔ چلتے چلتے کدئی تک پہنچ۔ کدئی وہ جگہ ہے آج کل جہاں زمزم کے پانی کو انہوں نے وہاں پہنچایا ہے۔ پہلے لوگ وہ حرم کے قریب ٹوٹیاں تھیں، اس سے پانی بھرتے تھے تو وہ کیچڑ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ سعودی حکومت کو جزائے خیر دے، جو خدمت انہوں نے حجاج کی ہے پچھلی صدیوں میں کوئی نہیں کر سکا۔ اسباب بھی اتنے نہیں تھے، آج ٹیکنالوجی اسباب ہے، تو وہاں تک پانی پہنچایا ہے۔ اور وہاں لوگ پائپ ہیں، آگے ٹوٹیاں پانی بھرتے ہیں۔ تو وہ حرم شریف سے 3 میل ہے، ہن تک بنی ہوئی کیوں نہ ٹنل، ایک دم پہنچ جاتے ہیں۔ 3-4 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں اگر رش نہ ہو۔ پہاڑ ہیں، اوپر نیچے اوپر نیچے، اور وہ ایک ہی بات کر رہی ہیں، ان کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا؟ کون ہے اس جنگل میں ہمارا؟ جب کدئی پہنچے تو ان کو خیال آیا یہ اللہ کا نبی ہے، کوئی اوپر سے حکم نہ آیا۔ تو کہنے لگے اللہ امرک، کیا اللہ نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک دم ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا، ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا۔ میرے نبی کی ماں کی شان یہی تھی اور یہی ہونی چاہیے تھی۔ ان کا دامن چھوڑا، اذن لن یضیعنا اللہ، یا اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے، جب تک نظر آ رہے تھے ان کو دیکھتی رہی کہ وہ چھوٹی سے واپس ہٹیں۔ ایک معصوم بچہ، مصر کی شہزادی، نہ پانی نہ روٹی نہ سایہ نہ پڑوسی نہ کوئی انسان نہ کوئی پرندہ۔ وہ کن قدموں سے گئی ہوگی
کبھی سوچو تو صحیح. اور ابراہیم جیسا جو ہی آپ پہاڑی سے نیچے اترے تو آپ اونٹنی سے اتر گئے اور ادھر منہ کر کے دعا کی, ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. عرش بھی کانپ گیا ہوگا اس فریاد پر, مکے کے پہاڑ بھی روئے ہوں گے, پتھر بھی پگھلے ہوں گے. اے میرے رب, تو نے کہا اور میں نے اپنے بچے اور بیوی کو بے آباد ویران جگہ چھوڑ دیا تیرے گھر کے قریب کہ یہ نمازیں پڑھیں. کیا بات کہی, کیا مانگ رہے ہیں کہ یہ نمازیں پڑھیں. جمعے والے دن مسجد بھر جاتی, باقی سارا ہفتہ 1.5-2 صفحہ ہوندیاں, کیوں باقی 5 نمازاں معاف ہو گئی ہیں. میرے نبی کے نواسے نے اگر 1400-1450 سال میں کسی کو نماز معاف ہوتی, اللہ کی قسم حسین کو معاف ہوتی کربلا میں. میں قربان جاؤں جو جنت کے وارث, جنت کے سردار, اور جنگ سے پہلے اونگ آئی اور خواب دیکھا. اللہ کے نبی خواب میں میرے بیٹا میں لینے آ چکا ہوں, گل مک گئی. پھر نماز کا وقت ہوا تو شمر سے کہا نماز پڑھنے دے, جنگ روک دے, نماز پڑھنے دے. کہ ہم جنگ نہیں روکیں گے, تلوار چلے گی. چل ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. کہ پھر نماز تو نہیں چھوڑے گا حسین. اب آدھوں سے کہا ایتھے کھلو جاؤ, لڑو ان کتیاں نال, اور آدھے نماز پڑھو. آدھوں نے نماز پڑھی, آدھے لڑتے رہے. پھر ان آدھوں کو آگے کھڑا کیا اور دوسرے کو کہا جاؤ نماز پڑھو. کوئی اگر معافی ہوتی تو یہاں ہوتی, جب یہاں نہیں ہوئی تو کیوں چھوڑتے ہو نماز, کیوں چھوڑتے؟ میرے نبی کی آخری نصیحت الصلاۃ, میری امت نماز نہ چھوڑنا. آخری الفاظ تھے, نماز نہ چھوڑ. کیا دعا مانگی؟ یا اللہ یہ نمازیں پڑھیں. فجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم, یا اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے. وارزقہم من الثمرات, ان کو پھل عطا فرما. لعلہم یشکرون, تاکہ تیرا شکر ادا کرے. یہ دعا مانگی اور یہ بوڑھا 84 سال کا کن قدموں سے 1500 کلومیٹر چل کے گیا ہوگا اونٹنی پر. کس طرح اسماعیل آنکھوں میں گھوم رہا ہوگا, کس طرح ہاجرہ آنکھوں میں گھوم رہی ہوگی. اور وہ تو چند دنوں کے بعد پہنچ گئے دوسری بیوی. ایک اور بھی بیوی تھی جس سے مدین پیدا ہوا, جو قوم مدین ہے. اور یہ ہاجرہ تو جب واپس گئے تو 4 کالے پہاڑ, انی وادی, نہ سایہ نہ پانی نہ درخت. جب سورج ڈوبا ہوگا اور کالی رات پھن پھیلائے آئی ہوگی تو اس اندھیری رات میں اس بچی پہ کیا گزری ہوگی. معصوم بچے کو تو بھی پتہ نہیں میں کہاں ہوں, کس کے پاس. اس ماں کو تو پتہ ہے میں کہاں بیٹھا. ستارے بھی دیکھ کے حیران ہو رہے ہوں گے, وہ شاید چاند بھی آنسو بہا رہا ہوگا, یہ کون بی بی ہے جو یہاں جنگل میں تنہا بیٹھی. پڑھو کہانیاں نبیوں کی, رسولوں کی, اللہ کے بندوں کی, جنہوں نے اللہ سے سودا کیا اور جان کی بازی لگا کے. از لذت دیدارش خسروں چتواں گفتن سردادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. یا امیر خسرو, یا اللہ ابھی تو تجھے دیکھا نہیں اور سر کٹا دی, اور بوٹی بوٹی جسم سے کھینچ لی گئی, آگ میں جل گئے, پانیوں میں بہا دیے, مٹی میں دبا دیے. تجھے دیکھے بغیر جب یہ عشق کا حال تھا, جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. آج عشق بھی حیران ہے
وہ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے ہاجرہ کے سامنے. اندھیری رات کس طرح کاٹی ہوگی, اور مکے کے پہاڑ گرم, نہ دن میں ٹھنڈے نہ رات میں ٹھنڈے, ہوا کی سنسناہٹ کے سوا کچھ نہیں تھا. اس اپنی ماں کو سلام کرو, کیونکہ ان سے بہت بڑے ہستی نے جنم لینا تھا. جتنی اونچی بلڈنگ ہوتی ہے نا اتنی گہری بنیادیں کھودی جاتی. ایک کمرہ بناونا ہو 4 فٹ دی بنیاد ہوتی, اور برج خلیفہ بنانا ہو تو 4 کلومیٹر کی بنیاد ہوتی. محمد مصطفیٰ نے اس نسل سے آنا تھا. اس بچے نے دادا بننا تھا, تو گہری بنیاد کھودی. دن سورج نے آنکھیں نکالی انگارے کی طرح, اور اس نے پہاڑوں کو گرم کر دیا, ہوا کو گرم کر دیا, اور اس بی بی کے لیے بچے کو لٹانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ نیچے پتھر کی آگ جلاتی ہے. کیسا گزرا ہوگا اس کا وقت. تم کہتے ہو پڑھی نہیں جاندی, نماز نہیں پڑھی جاندی, دعا چا کرو. جھوٹ کیوں بولتے ہو, کاروبار نہیں چلتا. رشوت کیوں لیتے ہو, گزارا نہیں ہوتا. دیکھو میرے نبی کی ماں کو اور ان کے دادا کو, کہ اللہ نے جس کے لیے کائنات بنائی اس کے اوپر امتحان کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک آیا. کسی نبی کی نسل ذبح نہیں ہوئی پوری تاریخ میں سوائے میرے نبی کی نسل کی. ترے دن لگ گئے, پانی بھی مک گیا, کھانا بھی مک گیا. اب بچہ رو رہا ہے, چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں, مشکیزے میں پانی کوئی نہیں, پوٹلی میں کھانا کوئی نہیں. اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جب وہ بچہ رو رہا ہوگا. 2001 میں ہماری جماعت قطر گئی تو مجھے یہاں کندھے میں درد ہوا, تو مجھے ایک ڈاکٹر ہاسپٹل لے گئے ٹیکہ لگوانے کے لیے. تو وہ چلڈرن وارڈ سے گزر کے گئے, تو وہاں ایک بچہ چھوٹی سی کاٹ پر پڑا تھا اور تڑپ رہا تھا. ہاسپٹل ایئر کنڈیشن, نرسیں موجود, ڈاکٹر موجود, اور اس کی ماں اس پر ایسے چکی ہوئی تھی. ایسے کتنے سال ہو گئے, 24 سال. میں اس ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکا, میرے اپنے آنسو نکل گئے. میں پتہ ہی نہیں یہ کون ہے, یہ کون ہے. لیکن جو اس ماں کے چہرے پہ کرب تھا اور جو دکھ تھا, وہ کچھ نہیں بول رہی تھی, بس اس کو ایسے دیکھ رہی. تو ہاجرہ کو سوچو, جب 3 دن کے بعد پانی بھی نہیں, کھانا بھی نہیں, انسان بھی نہیں, جن بھی نہیں, پرندہ بھی نہیں, انیس بھی نہیں, مونس بھی نہیں, تو اس کے اوپر کیا گزری ہوگی. تو اب وہ بے قرار ہوئیں, بچے کا رونا برداشت نہیں ہوا, تو صفا پہاڑ پہ چڑھی. ان کو پتا ہے اللہ کی قسم یہاں کوئی نہیں ہے, لیکن ماں اپنے صبر کا کہاں تک امتحان لے. وہ اس آس پہ کہ شاید کوئی ہو, انہوں پتا ہی کوئی نہیں ہے. وہ صفا پہ چڑھی, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, تو بندہ کتوں ہم نے. پھر بے قرار ہو کر نیچے اتری اور مروہ کی طرف چلی. درمیان میں گہرائی آ گئی, وہاں بچہ نظر نہیں آیا تو دوڑ لگا دی. وہ دوڑ تھی بچے کے لیے, اور اللہ نے اسے دین بنا دیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. چلو دوڑو اس میں تم بھی, کہ تمہارے نبی کی ماں یہاں دوڑی تھی. اس کو دین بنا دیا, صحیح کو واجب کر دیا. نہ کرو تو بکرا دو. وہ تو اپنے بچے کے لیے بے قرار تھی, لیکن چونکہ یہ اللہ کے لیے تھا تو میرے اللہ نے دین بنا دی. میرے نبی جب آئے معراج حج پر, تو آپ نے صحیح میں جب وہاں دوڑے نا, تو فرمایا بھائی ہماری ماں کا ہی حوصلہ تھا, یہاں دوڑ کے گزری. بڑی مشقت سے اس کو دوڑ کے پار کرنا پڑتا ہے. کوئی آج دی گیلری تھوڑی آئی,
سارے پتھر ہی پتھر آئے، انہوں نے چیر کے جب تک بچہ نظر نہیں آیا دوڑتی رہیں، جب بچہ نظر آیا تو پھر آہستہ ہو گئی، مروہ پہ چڑھی، پھر ایسے دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ابھا دیکھا، لمحہ دیکھا، اچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا، سجن مل سم کے مر پوسا، کوئی بھی نہیں، پھر نیچے اتری، پھر دوڑ لگائی، پھر صفا پہ چڑھی، ایک، پھر یہ دو، پھر تین، پھر چار، پانچ، چھ، سات، ہر دوڑ میں اس کا دل کٹ رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے کہ ختم کہانی میرے بچے کی، اور کچھ عرص بعد میری کہانی بھی ختم ہو جائے گی۔ ایسے امتحان دیے ہیں اللہ کے بندیوں نے اور بندوں نے۔ تم نے جنت کو اتنا سستا بنا دیا ہے، چند سال کی زندگی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے کوئی چیز داؤ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ساتویں شکر ہے ساڑی اما نو ستویں چکر تھے نا سا چڑھ گیا، وہ تھک گئیں، جو لگی راندی تھا سیدھا مر گیا اسے، اور بیٹھ گئیں۔ اب ہمت نہیں ہو رہی بچے کے پاس جانے کی کہ میں اس کا مرنا دیکھ نہیں سکتی۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا تم سے پہلے لوگ حملوا علی الاخشاب ونشروا بالمناشیر، تم سے پہلے لوگ، صحابہ نے آ کے شکایت کی نا جی یا رسول اللہ مر گئے ہیں، یہ قریش کا ظلم ہے، ان کے لیے بد دعا کریں، تو آپ ایسے بیٹھے تھے، ٹیک لگا کے آپ ایسے ہو گئے۔ کہا اتنی جلدی حوصلہ ہار گئے؟ تم سے پہلوں کو سولیوں پہ لٹکایا گیا، آروں سے چیر دیا گیا، یمشط بامشاط الحدید ما دون لحمہ وعظامہ، ہڈی اندر کنگھیاں لوہے کی ڈال کے بوٹیوں کو کھینچ لیا گیا۔ صبر کرو۔ آج ہاجرہ کیوں وہاں بیٹھ گئیں؟ بچہ مر رہا ہے، ویکھ نہیں سکتی۔ ہاجرہ کا تو پتہ ہے اب میرے بیٹے کی موت ہے، اور میں تو باپ ہوں، وہ ماں تھی۔ اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ ماں سے دی ہے، باپ سے نہیں دی، کہ جو ماں کے اندر درد ہے وہ باپ میں نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے نا ایسے آخری نظر ڈالی، وہ وہاں مر جائے میں یہاں مر جاؤں، تو دیکھا ایک نوجوان ماں کھڑا ہوا ہے، ہوئی ایک دم ممتا جاگی، یہ کون ہے میرے بیٹے کے پاس، اور وہاں سے دوڑ لگائی۔ جب قریب پہنچی تو انسان غائب ہو گیا۔ وہ کون تھے؟ جبریل آئے تھے۔ حضرت اسماعیل ایڑیاں مار رہے تھے، اللہ پہلے پانی کٹ دینا، زمزم کڑنا نہ ہی اس نے، یہ کیوں ایڈی تکلیف ہی چپ پا کے تو مڑ پانی کڑے ہے۔ جنت سستی نہیں ہے، اپے لب جاسی، سنو پیر چھوڑا لے سی، سنو فلانا چھوڑا لے سی، کوئی نہیں چھوڑائے گا سوائے اللہ کے۔ کیوں یہ تکلیف ڈالی؟ کیوں اسماعیل کا سینہ پھٹا رو رو کے، اور کیوں ہاجرہ تڑپی بھاگ بھاگ کے دھوپ میں؟ پہلے ہی پانی کٹ دیں دے؟ نہیں، دیکھا جائے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا خیال ہے کلمہ پڑھنے کے بعد میں تمہیں پرکھوں گا نہیں؟ ایک مٹی دا گھڑا لمنا ہو تو ٹھوک بجا کے لین دے ہو، میں نہیں تمہیں پرکھوں گا۔ جب قریب آئیں تو وہ غائب ہو گئے، اور دیکھا بچے کی ایڑیوں سے چشمہ نکل آیا، پانی ایسے ابل ابل کے باہر۔ تو انہوں نے فرمایا زمزم زمزم زمزم، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے رک جا رک جا رک جا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر ہماری ماں
زمزم نہ کہتی تو وہ چشمہ پورا دریا بن کے بہہ جاتا، تو پھر نیچے چلا گیا۔ آج تک دنیا میں کوئی کنواں ایسا نہیں ہے جو 4000 سال سے پانی دے رہا ہو، نہ اس میں مچھر پیدا ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی پتنگا پیدا ہوتا ہے، نہ اس پہ کائی لگتی ہے، نہ اس میں میل آتی ہے، نہ گند آتا ہے، اور اس کا کوئی سورس نہیں کہ پانی آ کے تھو رہا ہے۔ اب تو سائنس آ گئی، طائف تک جیولوجسٹوں نے سروے کیا، آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے اس کا کوئی پیچھے سلسلہ نہیں ہے کسی چشمے کے ساتھ، کسی پانی کے خزانے کے ساتھ۔ ایک وہاں تھے انجینئر انڈیا کے، وہ مجھ سے پیار کرنے والے تھے، وہاں زمزم کے کنویں پر تھے، تو مجھے اندر کی تصویریں لا کے دکھائیں۔ اس کنویں کی دیواروں میں سب سے بڑا سوراخ ہے، ایسے جھرنا بیت اللہ کی سائڈ پر، باقی پورے دیوار میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں۔ جو ہی مشین چلتی ہے پانی نکالنے کے لیے تو وہ دوڑ کر کے پانی ان جھرنوں سے آنا شروع ہو جاتا ہے، ان سوراخوں سے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور سارا دن ساری رات مشین چلتی ہے حج میں، اور وہ پانی بھی چلتا رہتا ہے۔ جب وہ مشین کو بند کرتے ہیں ساتھ ہی پانی بند ہو جاتا ہے۔ یہ ان ایڑیوں کی برکت تھی جو زمین پہ جنہوں نے رگڑا کھایا تھا، اور اس ماں کے دلوں کی دھڑکن تھی جس کے طفیل زمزم کو اللہ نے نکالا، اور ایسا صاف ستھرا پانی اور صحت کے لیے مفید پانی دنیا میں کوئی نہیں۔ تو پانی نکل آیا، تو نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ماء زمزم لما شرب، میرے نبی نے فرمایا جس نیت سے زمزم پیو گے اللہ وہ کر دے گا، شفا کے لیے اللہ شفا دے گا، بھوک دور ہو جائے اللہ بھوک دور کر دے گا، پیاس دور ہو جائے اللہ پیاس دور کر دے گا۔ تو چند دن گزرے تو ایک قبیلہ یمن کا جرہم، وہ سفر کر رہا تھا تو ان کا پانی ختم ہو گیا، تو انہوں نے، ان کا جو سردار تھا اس نے ادھر ادھر فضا میں نگاہ دوڑائی تو ایک جگہ پرندے اڑتے نظر آئے، تو اس نے اپنے آدمی بھیجے کہ یہ پرندے پانی کے سوا کہیں نہیں ہوتے، جاؤ دیکھو وہاں پانی ہے۔ جب وہ آئے تو وہاں زمزم، ایک خاتون، ایک بچہ، تو وہ سارے آئے۔ ایک عورت کو ہٹانا کوئی کام تھا، لیکن زمانہ تھا عزت و آبرو کے خیال کا، کہ بہن ہم آپ کے پاس یہاں قیام کر سکتے ہیں؟ واللہ نے اسماعیل کو بستی تو دینی تھی۔ تو آپ نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو، لیکن پانی پہ آپ کا حق نہیں، آپ پانی لے سکتے ہو۔ کہا نہیں ہم نہیں حق لیتے، صرف پانی پینے کے لیے، کا اجازت ہے۔ تو ایک آبادی اللہ نے وہاں قائم فرما دی، قبیلہ جرہم کی۔ فلما بلغ معه السعی، اس میں ایک دفعہ آئے دیکھنے کے لیے، اللہ نے اجازت دی ایک دفعہ، اور کیویں ویکھن آئے، نہ سواری سے اتر سکتے ہو نہ ادھر جا سکتے ہو جہاں انہوں نے چوپڑا سا بنا لیا تھا۔ تو کتنے سالوں سے ہاجرہ کی نظریں لگ رہی تھی، مدت سے لگ رہی تھی، لب بام ٹک ٹکی کہ ادھر سے میرا خامن گیا تھا، پتہ نہیں کب آئے گا۔ اور ایک دن دیکھا وہ اونٹنی اتر رہی ہے اور ابراہیم آ رہے ہیں، تو ان کا دل ایسے شیر ہو گیا، اور انہوں نے اونٹنی کو بٹھایا تو کہا آئیے، نہیں نیچے اترنے کی اجازت نہیں۔ تم 10-10 روپے پر جھوٹ بولنے والے بن گئے ہیں ہم، اور یہاں نہ آتے تو صبر تو تھا نا، جب آ گئے تو صبر ٹوٹا کہ اترنے کی اجازت نہیں۔ کہ اچھا یہ اجازت ہے آپ کا منہ دھو دوں، بال دھو دوں، پاؤں دھو دوں؟ کہا اس کی اجازت ہے۔ تو ان کے ہاتھ منہ پاؤں دھوئے، آپ نے اسماعیل کو گود میں لیا، پیار کیا، اور اسی وقت واپس رات ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں۔ پھر دوبارہ جب آئے تو اب کیوں آ رہے ہیں؟ بوڑھے باپ کو کہا جا رہا جاؤ بیٹے کو ذبح کرو۔ کوئی 90 سال کے قریب آپ کی عمر تھی اس وقت،
تو 90 سال کا بوڑھا باپ چھری جیب میں ڈال کے 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر رہا تھا. تو کچھ سوچتے ہو کہ اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ کیسے ذبح کروں گا، کیسے ذبح کروں، بیٹے کو ذبح کروں، کن خیالات کے ساتھ یہ سفر طے ہوا ہوگا. وہاں پہنچے، ایک دن ٹھہرے، اگلے دن فرمایا فلما بلغ ماہ السعی، دوڑنے بھاگنے والے بن گئے، 5-6 سال یا 7 سال. کہا بچے کو تیار کرو، میں اس کو سیر کراتا ہوں. ماں کو نہیں بتایا. جا کر مینا پہنچ گئے. وہ جگہ تو اب مٹ گئی، پہاڑوں میں تھی، میں نے دیکھی ہوئی ہے، لیکن اب وہ سارے پہاڑ انہوں نے صاف کر دیے ہیں حجاج کے لیے. جب وہاں پہنچ گئے جہاں کوئی دائیں بائیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، تو ان سے کہتے ہیں یا بنیا، یا بنیا میں کیا درد اور اظہار محبت ہے. یا بنیا، یا اسماعیل نہیں کہا، یا ابنی نہیں کہا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. نبی کا خواب وہی ہوتی ہے. تو اب تو کیا کہتا ہے، تو کیا کہتا ہے کہ مطلب تھا اگر راضی ہے تو آرام سے کر دوں گا، اگر راضی نہیں تو پھر کسی اور طریقے سے کروں گا. کرنا ہے. آگے اس بچے کا جواب کیا آتا ہے، یا ابت افعل، یا ابت افعل، تفعل، جلدی کرو بابا، دیر کیوں کر رہے ہو. یا ابت ففعل، یا ابت وفعل، یا ابا تفعل. بابا جلدی کرو. لفظ کی حرکت میں مطلب چھپا ہوا ہے. بابا جلدی کرو، دیر کیوں کر رہے ہو. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ اپنے بیٹے کا صبر دیکھو گے. تو آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام تمہیں پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنے مطمئن نظر آ رہے ہو. پتہ ہے میں ذبح ہو جاؤں گا تو مجھے آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا اور دنیا کے بدلے میں جنت مل جائے گی، تو کچھ سودا گھاٹے کا تو نہیں. پھر ایک دم وہ معصوم بچہ کہتا ہے ہاں مجھے اپنی ماں کا خیال آ رہا ہے، جب اسے پتہ چلے گا تو بہت دکھی ہوگی. تو بابا ایسا کرو، کرتا اتارا. بابا یہ کرتا اب جا کے نا میری ماں کو دے دینا، جب اس کو میں یاد آؤں گا میرا کرتا دے گا. عاصم کی ماں نے آج تک عاصم کے کپڑے تقسیم نہیں کی، حالانکہ بیکار ہے. نہیں میرا جی نہیں چاہتا، بس مجھے اس کے کپڑوں میں خوشبو آتی، عاصم کی خوشبو آتی. میرے بیٹے کا نام عاصم تھا جو فوت ہو. یہ میری ماں کو دے دینا، جب اسے میں یاد آؤں گا تو یہ میرا کرتا دیکھ لے گی. اور کیا بات ہے، مجھے الٹا لٹا دو، سامنے سیدھے کر کے مت ذبح کرو، کہیں تیری نظریں پڑیں اور تیرا ہاتھ نہ کانپ جائے. میرے ہاتھ بھی باندھو، پاؤں بھی باندھو کہ میرے ہاتھ پاؤں میں حرکت ہوگی تو میں کوئی تکلیف نہ پہنچے. ان کے ہاتھ باندھے. 90 سال کا باپ بکری دے پیر نہیں بندہ پیا، کل قربانی ہے، پتر دے پیر بندہ پہ احتیاط ہے. شہزادیاں ورگا الٹا لٹایا اور ان کی کمر پہ اپنا یہ گھٹنا کا ہلکا سا پریشر دیا. فنظر نظرۃ فی السماء، ایسے اپنے اللہ کو دیکھا، اوپر نظر اٹھائی. یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت نے جگہ پکڑ لی. دیکھ میں آج اسے تیرے نام پر ہی ذبح کرتا. 2 دفعہ آسمان کے سارے فرشتے روئے ہیں، صرف 2 دفعہ پوری کائنات کی تاریخ، انسانی تاریخ. ایک جب
ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ بولے، آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی۔ ان کو تو نہیں پتا کہ اگو اللہ کرنا کی ہے۔ اور دوسری دفعہ جب طائف میں میرے آپ کے نبی پر پتھر برسائے گئے اور آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ حبیب اللہ، وجہ کائنات، قاب قوسین او ادنا ولسوف یعطیک ربک فترضی، اتنے پتھر پڑے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ میں طائف اسپیشل گیا، وہ جگہ دیکھی جہاں آپ کو پتھر پڑے تھے، پھر وہ جگہ دیکھی جہاں آپ کو بے ہوشی کی حالت میں حضرت زید بن حارثہ نے لٹایا تھا، اور وہاں ترکوں نے مسجد بنا دی تھی جب ان کی حکومت تھی۔ تو اس وقت آسمان کے فرشتے روئے تھے سارے۔ تو یا اللہ، مجھ سے ناراض ہو گئے ہو کہ میرے دل میں اسماعیل کا پیار آ گیا؟ نہیں، تجھ سے اوپر نہیں ہے، میں تیرے نام پہ ذبح کرتا ہوں، اور اگر کوئی میرا امتحان ہے تو مجھے امتحان میں کامیاب فرما۔ اور چھری چلا تھا، اے گردن دا گوشت سب تو نرم، چھری کند نہیں ہوئی، گردن پتھر نہیں بنی، چھری چھری تھی، گوشت گوشت تھا۔ اوپر سے حکم تو اوپر سے آتا ہے، نہیں چلنا۔ وہ چلا رہے ہیں، وہ چل ہی نہیں رہی۔ تو آدھے یا اللہ ہوں تو ویکھتا لیا، میں چھری چلائی ہے، نہیں چلی تو ہوں معافی دے دے۔ دوبارہ چلائی، رک جا، نہیں چلی۔ سہوارہ اٹھے اور ایک پتھر کے اوپر جا کر ایک 90 سال کا بوڑھا وہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کی چھری تیز کر، بکری نہیں چھری، بیٹا جو 84 سال کی عمر میں ملا۔ پھر آئے اور گردن سر کے بال پکڑے، میرے رب نے کہا جبریل میرا خلیل جوش میں، جلدی پہنچ۔ ایک جگہ کہیں پڑھا تھا، اس کی روایت کس درجے کی مجھے نہیں پتا، لیکن یادداشت میں وہ کلمات ہیں کہ جبریل سے آپ نے پوچھا کہ تیرا کبھی کسی کام پہ زور بھی لگا ہے؟ تو فرمایا جی، ایک جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک رہے تھے تو میرے اللہ نے کہا تھا گرنے سے پہلے تھام لے، اور ایک جب ابراہیم چھری چلانے کے لیے تیسری دفعہ آئے تھے تو اللہ نے کہا تھا جنت سے چھترا لے اور اسماعیل کو نکال اور اس کو ڈال، ایک اس دفعہ میرا زور لگا تھا۔ تو انہوں نے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لیے تھے ابراہیم علیہ السلام نے، چھری چلائی، اللہ اکبر، چھری چل گئی، ان کو نہیں پتا کیا ہوا ہے، چھری چل گئی۔ تو انہوں نے کہا ذبح ہو گیا اسماعیل، پٹی کھولی تو چھترا ذبح، اسماعیل سامنے، جبریل سامنے۔ ان کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ عید اسماعیل کی یاد میں آئی، یا قربانی اسماعیل کی یاد میں آئی۔ میرے نبی نے 9 عیدیں دیکھیں، رمضان کی اور 9 عید، یہ جس کی عید بقر کی۔ آپ 2 چھترے ذبح فرماتے تھے، ایک پوری امت کے لیے فرماتے تھے یا اللہ میری امت کے لیے یہ، اور ایک چھترا اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ اور ابراہیم جیسا جس کی اللہ تعریف کر رہا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم ایک بہت بڑے سردار تھے، یا امت کا مطلب ہے قائد، بہت بڑے قائد اور سردار تھے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا تھا، حنیفاً، صرف اللہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، ولم یک من المشرکین، شرک سے پاک تھے، شاکرا لانعمہ،
اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرتے تھے. یہ جمع قلت ہے، جمع کثرت نہیں ہے، انعم. تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اجتبا، پھر تیرے رب نے ان کو چنا. اجتبا کسے کہتے ہیں؟ جب آپ جاتے ہیں نا دکان پر سودا لینے، آج کل آم ہیں، تو آپ کہتے ہیں 2 کلو آم تول دے، تو کیا کرتے ہو آپ؟ خود آم اٹھاتے ہو، اے پا دے اے پا دے اے پا دے، خود چنتے ہو. ایڈی وڈی ٹوکری پئی ہے بھری ہوئی، وچوں آپ خود نہیں، اے نہیں ٹھیک، اے تاہلی کچا ہے، اے تاہلی ساوا ہے، اے پیلا پا دے، اے نرم پا دے. اس کو کہتے ہیں اجتبا. تو اللہ کہہ رہا ہے اجتبا ہو، تیرے رب نے ابراہیم کو چھانٹ کے چنا. وہدا ہو، اور اسے ہدایت دی، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی. پھر سب سے بڑی عزت اور سب سے بڑا پروٹوکول جو اللہ نے دیا، ثم اوحینا الیک، میرے محبوب اب ہم آپ کو بھی حکم دیتے ہیں، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی ابراہیم کی پیروی فرمائیں. کیا کمال ہے ابراہیم کا. تو یہ مہینہ ایک یاد دلاتا ہے کہ یہاں ہم کیوں آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنا. اور اس کی پہچان حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جو ابو الانبیاء ہیں. ان کی نسل سے 2 سلسلے چلے. ایک حضرت اسماعیل سے سلسلہ چلا، تو حضرت اسماعیل نبی اور باقی سارا خالی، اور آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک نے آ کر سارا وزن اس میں ڈال دیا اور سارے نبیوں کو ہوا میں اٹھا دیا. دوسرے اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے وہ نبی یعقوب علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام نبی. اس نسل سے 4000 نبی آئے. 4000. دنیا میں کسی انسان کی نسل میں 4000 نبی نہیں آئے. اور 4000 کو ہم سلام کرتے ہیں. اللہ کا ہر نبی عظیم الشان ہے، معصوم ہے، پاکیزہ ہے. لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ساری عزتیں نیچے رہ گئیں اور میرا نبی سب سے اوپر ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم ابراہیم کو کائنات کا مشاہدہ کرائیں گے. اپنے نبی کے بارے میں فرمایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اپنے حبیب کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما. اپنے نبی کے بارے میں فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی اور آپ یہ تو جنت کا وارث بنا دیا. اور حدیث سناتا ہوں کہ قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اللہ کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا. نبیوں تک جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. پھر اللہ نے وزن ڈال دیا سارا ادھر. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وَجَنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ میری اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا. دعا مانگی. اللہ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے محبوب، ہم نے آپ کی اولاد کو پاک کر دی بن مانگے. انہوں نے مانگے اتنے بن بغیر مانگے ہم نے پاک کر دیا، پاکیزہ کر دی. آپ نے فرمایا، علموا اولادکم القرآن، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ. سکھاؤن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناظرہ پڑھا کے ہاں جی قرآن پڑھا چھڑے ہے، نہیں، وہ جانے کہ اللہ کیا کہتا ہے. وہ محبتی، اور میری محبت سکھاؤ. وہ محبت اہل بیتی،
اور میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک قربانی کی کہانی چھوڑ گئے جو بتاتی ہے کہ دنیا میں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ مرضی اور اپنی پسند کی زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے گی تو زندگی مزے کی ہوگی، ورنہ ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چھری چلی اسماعیل پر، لیکن اللہ نے اس کو چلنے سے روک دیا۔ پھر چھری آئی آپ کے والد عبداللہ پر، تو اللہ نے 100 اونٹ کے بدلے اس چھری کو بھی روک دیا۔ لیکن چھری نے چلنا تھا، کسی کا خون امت کے گلشن کی آبیاری کے لیے استعمال ہونا تھا۔ پھر جب باری آئی حسین کی تو اللہ نے اس پہ بھی چلا دیا اور 17 اہل بیت پہ چلا دی کہ یہ ہونا تھا۔ یہ قربانیوں کا جہان ہے، یہاں کام کر لو، آگے آرام کر لو۔ حق و باطل اکٹھے چلیں گے، کبھی جو ختم نہیں ہوگا باطل دنیا سے، کبھی حق ختم نہیں ہوگا۔ ہاں ایک دن آئے گا جب حق ختم ہو جائے گا، جب سورج مغرب سے نکلے گا، اور اس کے بعد مسلمان چند دنوں میں سب مر جائیں گے، پھر صرف کافر ہوں گے جو سڑکوں پہ زنا کریں جانوروں کی طرح۔ اللہ ان پہ قیامت کو قائم کر دے گا۔ لیکن اس دنیا میں یزید بھی رہے گا، حسین بھی رہے گا، شمر جھنڈا لہرائے گا، حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھیں گے، شراب بھی ہوگی، شربت بھی ہوگا، دودھ بھی ہوگا، اور بھنگ بھی ہوگی، حرام بھی رہے گا، حلال بھی رہے گا، رشوت بھی رہے گی، تنخواہ بھی رہے گی، یہاں جھوٹ بھی رہے گا، سچ بھی رہے گا، رات بھی آئے گی، دن بھی آئے گا، صبح بھی ہوگی، شام بھی ہوگی، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے۔ یہاں یہ نظام چلے گا۔ اے نہیں کہ اللہ نے پتہ کوئی نہیں، حسین جیسے کا سر کٹے اور اللہ کو پتہ کوئی نہ ہے، وہ تو کٹا ہی اس لیے تھا کہ اس کو اونچا کرنا ہے، اور ان کو دشمنوں کو اس لیے فتح دی کہ ان کو ذلیل کرنا ہے۔ کم بختاں جو ہک اپنی موت نہیں مرے، سارے قتل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ معجزہ کر دکھایا۔ حسین پہ چھری چلنا بھی معجزہ ہے، میرے رب کا معجزہ ہے کہ دین اتنی اونچی چیز ہے، نبی کا کلمہ اتنا اونچا ہے کہ اس پہ لخت جگر بھی ذبح ہوں گے تو میں راضی ہوں۔ کہہ نہیں سکتے کہ اللہ میرے نواسے کے لیے فرشتے اتار دے، تو اللہ نے کوئی انکار کرنا تھا؟ نہیں۔ دیکھیے راہ عشق ہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، جوان بھی بیٹھے ہو، درمیانی عمر والے بھی ہو، ذرا زیادہ عمر والے بھی ہو، زیادہ تو نوجوان ہیں، مجھے خوشی ہے میرے علاقے کے لوگ وہ ماشاءاللہ کہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ کا شکر میں ایک بات کہہ رہا ہوں، جب میں نے کالج چھوڑا تو ڈاکٹر تو بہت بڑی عزت کا نام تھا، اب تو ڈاکٹر کو گالیاں پڑتی ہیں کیونکہ کاروباری بن چکے ہیں نامراد۔ مریض کو مریض نہیں دیکھتے، مریض کو وہ دیکھتے ہیں گاہک آ گیا ہے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر کو چھت سے قد لگتا تھا، اور مولوی گندگی کا کیڑا، اور ہم جانگلی زمینداروں میں مولوی کم ہی ہوتا تھا۔
تو میرا والد کہے وہ میں تیرے تے چھج پیسیاں دا ویٹیا ہے تے تو ہن ملا بنن ٹر پے ہیں اور تینوں کہیں پوچھنا جے تو مولوی بن گیا. اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ دیکھتا کہ اللہ نے اس کے الٹ کر کے دکھایا. اللہ نے کیا, اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا, اللہ نے کیا, یہ اللہ نے کیا ہے, یہ اللہ نے کیا ہے. میں اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ موت تک یہ چھاؤں باقی رہے. جو کچھ ہے تو ہے, جو کچھ ہے تیرا ہے. علاقے کے مولوی کو کون سنتا ہے؟ یہ وہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی گرمی میں, یہ اللہ لایا ہے. میں اللہ کا شکر گزار. سنت ابراہیم صرف یہ نہیں کہ بکرے ذبح کر دو, سنت ابراہیم یہ ہے کہ اللہ پر اپنی ہر شے اللہ مانگے کر دو قربان, دے دے تو لے لو, اور لینا چاہے تو دے دو, بٹھائے تو بیٹھ جاؤ, اٹھائے تو اٹھ جاؤ, چلے تو چلائے تو چل پڑو. اس کی حرکت پر, جیسے کمپیوٹر چلتا ہے نا وہ ماؤس پر, اس طرح اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دو. یا اللہ جو تو کہے گا وہ ہوگا. تو انشاءاللہ چند دن کی زندگی ہے, چلے جانا ہے, جائیں اور اللہ راضی ہو تو موجوں گی. تو آج تک ہم سے جتنی غفلت ہوئی, کوتاہی ہوئی, اس پہ توبہ کریں. اور فرائض میں کوئی کمی نہ کرو, نماز کبھی نہ چھوڑو, جھوٹ کبھی نہ بولو, کسی کو دھوکہ نہ دو, کسی کو بے عزت نہ کرو, کسی سے نفرت نہ کرو, نہ مذہب کی بنیاد پر, نہ سیاست کی بنیاد پر, نہ قومیت کی بنیاد پر, نہ کسی کوئی جھگڑا ہو جائے اس کی بنیاد پر. ہاں جھگڑا ہو گیا ہے, بھائی بھائی کا ہو جاتا ہے, نفرت نہ کرو کسی سے. اور خاص طور پر جو مذہبی نفرت ہے یہ تو کفر تک لے جاتی. جنت کا فیصلہ میں کرنا, دوزخ کا فیصلہ میں کرنا, اے دوزخی تھے جنت, یہ تو اللہ نے کرنا. پتہ نہیں کیا ادا پسند آئے گا جب معاف کی. کتنے اس کی رحمت کے واقعات بھرے پڑے. میرے نبی نے سنایا, ایک آدمی پیش کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی امت سے اللہ کے سامنے. اللہ نے پوچھا کوئی نیکی؟ آندھا جی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی تو ہوئے گی. آندھا جی کوئی بھی کوئی نہیں. ایمان تو سوا کچھ بھی کوئی. اللہ کہے گا سوچ, یا اللہ میں تھوک دا تاجر ہوں, مال دینا ہوں, جیڑا جہاں نقصان ہو جاتا ہے میں انہوں معاف کر دے, مگر نہ لگو. آج کوئی معاف کرتا ہے؟ گھروں پہ قبضے کر دیتے. وہ ادھر سرحد میں کیا پورے ملک میں قتل و غارت ہو جاتی. اور جو دے سکتا تھا اور نہیں دیتا تھا, ٹال مٹول کرتا تھا, جو سارے تاجروں کا رواج ہے, پیسے گلے چ پہ ہوتے ہیں. اللہ دی قسم ہے کوئی اگاڑی کوئی نہیں ہوئی, اگلے ہفتے آئیں. آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جو ٹال مٹول کرتے تھے میں نوکروں سے کہتا تھا کچھ نہ کھو, جدہ دل ہویا دے دیسی. وہ اللہ فرماؤ, اللہ نے فرمایا, میرے نبی نے بتایا, اچھا بھائی تو میرے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی کرتا رہا, چل آج میں بھی نرمی کرنا. جا جنت سے, نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ تہجد, نہ نفل, کئی شے کوئی نہیں سوائے لا الہ الا اللہ. جا جنت. تو ایسا رحیم و کریم جس سے ہمارا واسطہ ہے. توبہ کرو, کبھی ہو جائے خطا توبہ کرو, پھر ہو جائے پھر توبہ کرو, پھر ہو جائے پھر توبہ کرو. اللہ کی قسم ہر دفعہ اللہ خوشی سے معاف کرے. لو جی یہ توبہ دا کی فائدہ, دے آندہ توبہ کرنے راتی مڑ بن چھوڑنے, اس توبہ دا کی فائدہ؟ وہ فائدہ ہے تم توبہ دل سے کرو گے اللہ معاف کرے. تو سارے بھائی توبہ کی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے. آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو کسی سے بھی صلح کر لیں. خاص طور پر خاوند اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں اور وہ صلح کر لیں, کسی کے کہے بغیر صلح کر لیں خود ہی آپس میں, اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. ماں باپ زندہ ہیں تو دعا لینا, بد دعا نہ لینا.
ماں باپ کی دعائیں عرشوں سے اوپر لے جاتی ہیں، عرشوں سے اوپر۔ اپنے خون کے رشتوں کی قدر کرو۔ بھائی بھائی کیوں لڑے ہوئے ہیں؟ میں رشتہ مانگیا پھر رات وہ دیتا ہی نہیں، میں لیکا چک دیتا ہے۔ وہ بے وقوف آدمی، رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، اللہ نے نہیں مقدر کیا تو خونی رشتے کو اس لیے توڑ رہے ہو کہ مجھے رشتہ نہیں دیا، تو آسمانوں پہ طے ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ لڑو نہ نفرت کرو، اور خاص طور پر ان مذہبی نفرت سے بچو۔ اپنے آپ کو کہو ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں۔ باقی سب تعارف، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں غیر مقلد ہوں، یہ جھوٹے تعارف ہیں۔ میں مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں۔ اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا۔ چلو فیو توبہ کرو میرے علاقے کے لوگوں، تمہارے ساتھ میں جتنی ہمدردی سے بات کر سکتا ہوں اور کہیں نہیں کر سکتا ہوں۔ میری رگیں ہیں یہاں، 500 سال سے میرے آباء و اجداد کی قبریں ہیں یہاں، تلمبے پہ میرے خاندان نے کئی سو سال حکومت کی ہے، اور جتنی ہمدردی میرے دل میں تمہاری ہو سکتی ہے کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ توبہ کرو۔ جوان سارے نوجوان بیٹھے ہو، بہت تھوڑے سفید داڑیوں والے ہیں، توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں جھکو۔ کبیرہ گناہوں سے توبہ کرو، نماز کو زندہ کرو، قرآن سیکھو، جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو، ماں باپ کو دکھ نہ دو، پڑوسی کو دکھ نہ دو، کسی پر زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو، کاروبار میں ملاوٹ نہ کرو، کھوٹ نہ کرو، سچائی سے چلو۔ 10-15 چیزیں ہیں، یہ کر لو، دنیا بھی تمہاری، جنت بھی تمہاری۔ تو سارے نیت کرتے ہو بچے نوجوان، تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر ایک دفعہ اور زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر آپ نے دل سے کہی ہے تو اللہ نے سب معاف کر دیے ہیں، اور پھر گھبرانے کی بات نہیں۔ اگر کبھی گناہ پھر ہو جائے تو کوئی ڈرن دی گل کوئی نہیں، پھر آ جائے گا یا اللہ میری توبہ، اللہ کہے گا چل جا معاف کی۔ ہاں کہ جتنی دفعہ آؤ گے میں معاف کر دوں گا، جب بھی آؤ گے میں معاف کر دوں گا، جس عمر میں آؤ گے میں معاف کر دوں گا۔ کوئی بڑھاپے جوانی کی قید کوئی نہیں ہے، بڑھاپے میں معافی مانگو، جوانی میں مانگو، صحت میں مانگو، بیماری میں مانگو، اللہ کہتا ہے ایک باری معافی مانگو میں معاف کر دوں گا۔ تو اس لیے توبہ بہترین عمل ہے، اللہ کو راضی کرنا سب سے آسان کام ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں راضی ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی کوئی گڑبڑ ہو جائے پھر کوئی اللہ میری توبہ، اللہ کہے گا چل جا، پھر معاف کر دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو دن میں 100 دفعہ توبہ توڑے، 100 دفعہ مثال دی، اور ہر دفعہ توبہ کر لے تو اللہ ہر دفعہ خوشی سے معاف کر دیتا۔ اپنا پتر بھی 3-4 باری ہیٹ ہوتے ہوگے نا تو بندہ 2-4 لاکھ یا دفعہ نکل جا میرے گھروں۔ اور میرا نبی کہہ رہا وہ دن میں 100 دفعہ تم توبہ توڑو اور 100 دفعہ آ کے کہہ دو یا اللہ معافی، تو اللہ اتنی ہی خوشی سے معاف کرتا ہے جتنا پہلی دفعہ معاف کیا تھا۔ اب بتاؤ کیسا اللہ ہے میرا آپ، کیسا کریم اللہ ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ نیت کرتے نا سارے بھائی۔